اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس پر، کسی ذات پر اتنا وزن نہیں ڈالتے کہ جس سے زیادہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک، اپنی وفات کے دن تک وہ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ جو لوگ تمام راتوں میں عبادت کریں گے وہ تو یقیناً لیلۃ القدر کو پا لیں گے۔ ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے ایک آیت میں کہ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے، آپ نے اگر کوئی کتاب پڑھی ہوتی، اپنے ہاتھ سے کوئی، اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی کتاب لکھی ہوتی، تو یہ لوگ دعویٰ کرتے کہ آپ نے خود بنائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہا ہوں، سلسلہ تاریخ اسلام جو ہم نے شروع کیا ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان اقساط میں انشاءاللہ ہم ان کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو مین واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات۔ کوشش کریں گے کہ ان میں سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس کو ہم ٹچ نہ کریں یا جس کے بارے میں تفصیل پیش نہ کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بعد میں آنے والے جو ادوار ہیں یا جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور یہ تاریخ اسلام کا سلسلہ جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گا۔ امید ہے کہ ہمارے لوگ، یہ امت، اردو سپیکنگ لوگ جو ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں یا مڈل ایسٹ میں ہیں، وہ اس سلسلے سے فائدہ اٹھائیں گے، اور ان کا اسلامی تشخص جو ہے وہ مضبوط ہوگا، ان کی اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ اور محبت بڑھے گی، کیونکہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ جاننا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ ایسی شخصیات ہیں ہماری تاریخ میں جن کو بہت اگنور کیا گیا، نگلیکٹ کیا گیا، ان کے بارے میں آگاہ کریں گے اپنے جوان طبقے کو، یوتھ کو، تاکہ وہ ان سے انسپریشن لے سکیں اور ان کے بارے میں مزید پڑھ سکیں۔ سب سے پہلے، سب سے افضل، سب سے بڑی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سلسلہ شروع کیا، تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ بعد میں آنے والی شخصیات جو بہت عظیم شخصیات تھیں، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانا، اس دین کے لیے قربانیاں دینا، وہ اس لیے تھا کہ ان کے لیے مشعل راہ، ان کے لیے جو سب سے افضل اور اعلیٰ شخصیت تھی، ان کے لیے ایک نمونہ جو تھا وہ اللہ کے نبی کی ذات تھی۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آپ کو ایک بہترین نمونہ ملے گا۔ تو اسی لیے بعد کے لوگ اتنے عظیم اور اتنے بڑے لوگ تھے، ان کی شخصیات، ان کے اعمال، ان کی قربانیاں وہ اس لیے بڑی تھیں کہ کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت زبردست ماڈل موجود تھا جس کو انہوں نے فالو کیا، جس کی اتباع کی، اور اللہ نے ان کو بھی عظمت بخشی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنا ہے، اور ان کی مشکلات کو، ان کی قربانیوں کو، اور ان کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ ان کی ذات کے بارے میں سن کے جو ہے ان کے پیروکار بن جاتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں عرب کا جزیرہ تقریباً سارے کا سارا جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور بعد میں آنے والے لوگ جب وہ دین کو پھیلانے کے لیے باہر نکلے، دوسرے ممالک میں گئے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آنے والی قسطوں میں ذکر کریں گے۔ جب اسلام پھیلا پہلی صدی ہجری میں، تو کیوں پھیلا؟ اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس دین میں ایسی کیا بات تھی؟ عرب کے علاقے سے آنے والا ایک دین جو ان پڑھ لوگوں سے آیا، ان پڑھ سے مراد عرب کے لوگ جو تھے، ان کو امی کہا گیا ہے قرآن میں کہ یہ لوگ امی تھے، ان پڑھ تھے، ابھی تک ان کی لکھائی جو رائٹنگ تھی، ان کا جو رسم الخط تھا وہ بھی اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، ابھی تک انہوں نے وہی جو ہے وہ مکمل نہیں کیا تھا۔ قرآن سے پہلے عربک اسکرپٹ جس کو ہم رسم الخط کہتے ہیں، وہ بھی
جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی صحیح مثالیں نہیں ملتی۔ تو قرآن عربی زبان میں پہلی کتاب ہے جو صحیح طریقے سے ایک سٹینڈرڈ طریقے سے لکھی گئی تھی، اور اس کی سٹینڈرڈائزیشن بھی اصحاب الرسول نے کی تھی، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلاً ذکر کریں گے۔ حضرت عثمان کے دور کا جب ذکر آئے گا تو اس میں ہم یہ ذکر کریں گے کہ قرآن کی جمع اور تدوین کس طرح ہوئی، رسم الخط جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا۔ تو عرب کے لوگوں سے آنے والا دین ایک دم اس طرح کس طرح مقبول ہو گیا؟ ایسی کون سی طاقت تھی اللہ کے نبی کی ذات میں یا اللہ کے نبی کے پیغام میں جو لوگوں نے اس پر لبیک کہا؟ تو انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پچھلی قسط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی کا ذکر کر رہے تھے، نکاح ہوا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی تقریباً تمام کی تمام سوائے ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، سوائے ابراہیم کے تمام کی تمام جو اولاد تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے انتہا کی محبت تھی، یعنی اس محبت کا ذکر کرنا شاید الفاظ میں ممکن نہ ہو، لیکن یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک، اپنی وفات کے دن تک وہ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کاش خدیجہ آج ہمارے ساتھ ہوتی، کاش وہ موجود ہوتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو بیوی تھیں، ظاہر ہے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیا ہم میں کوئی کمی ہے؟ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں جوان ہوں، میں کنواری تھی جب آپ نے مجھ سے شادی کی، اور میں خوبصورت بھی ہوں، تو مجھ میں کوئی کمی ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں جو ماضی میں ایک عورت تھیں، ایک خاتون تھیں جن کی وفات ہو چکی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، خدیجہ میرے ساتھ اس وقت کھڑی ہوئی جب پوری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس عورت نے، اس خاتون نے میرا مشکل میں ساتھ دیا۔ اور یقین جانیے کہ اگر بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑی ہو جائیں، ان کا ساتھ دیں، تو شوہر کی محبت بیوی کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اور وہ دل سے چاہنے لگتا ہے اپنی بیوی کو۔ اور یہی پیغام ہم بیویوں کو دینا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے شوہر کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو آپ گھبرائیں مت، ان کا ساتھ مت چھوڑیں، ان کو ٹوکیں مت، ان کو تانے مت دیجیے کہ تمہارے ساتھ ہونا ہی یہ چاہیے تھا، تم ہو ہی اسی قابل، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ اس قسم کی باتیں سننا شوہر کے لیے ممکن ہے پوری دنیا سے، لیکن اپنے گھر سے، اپنی بیوی سے اس قسم کی باتیں سننا جو ہے وہ اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر بیوی اپنے شوہر کو سپورٹ کرے، مشکل اوقات میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، صرف مورل سپورٹ، یعنی فزیکل سپورٹ کی میں بات نہیں کر رہا، مورل سپورٹ دے دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، بے شک دنیا آپ کے اگینسٹ ہو، بے شک دنیا آپ کے خلاف ہو، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، اس صورت میں وہ شوہر دل سے اپنی بیوی کی جو ہے وہ عزت کرے گا۔ اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ اس کے بارے میں ہم تفصیلاً ذکر کریں گے انشاءاللہ آنے والی قسطوں میں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کی عمر کو پہنچے، اس سے پہلے کچھ واقعات ہوئے جو ہم ذکر کر سکتے ہیں اجمالی طور پہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کاروبار میں جو ہے انہوں نے شمولیت اختیار کی، کچھ کاروبار بھی کیا، لیکن آہستہ 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 ان کی طبیعت جو ہے وہ تنہائی پسند ہونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے حالات دیکھ کے، شرک کو دیکھ کر، ظلم اور جبر کو دیکھ کر، کمزوروں کی کمزوری کو دیکھ کر، لاچاروں کی لاچاری کو دیکھ کر، مساکین کی بے بسی کو دیکھ کر تنہائی پسند ہو گئے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنارہ کشی اختیار کی، اپنے معاشرے سے علیحدہ ہو کر وہ زیادہ وقت جو ہے وہ ایک بیابان میں گزارنے لگ پڑے۔ مثال کے طور پہ غار حرا انہوں نے چنا اس مقصد کے لیے، مکے کے شہر کے بہت قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس پہاڑ کے دامن میں جو ہے وہ ایک غار ہے جس کو غار حرا کا نام دیا گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار کو اپنی تنہائی کے لیے چن لیا، تنہائی پسند ہو گئے۔ جب وہ 35 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنے کے لیے تنہائی میں چلے گئے اور فکر اور تدبر میں مبتلا ہو گئے۔ تقریباً 3-4 سال کا عرصہ گزر گیا ایسی حالت میں۔ جب بھی ان کو خوراک کی ضرورت ہوتی تو وہ غار سے اترتے اور اپنی بیوی کے پاس واپس جاتے اور ان سے خوراک لیتے اور پھر واپس غار میں تشریف لے جاتے اور وہیں پر بیٹھ کے عبادت کرتے یا ریاضت کرتے یا تفکیر یا تدبیر میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی دوران ایک عجیب واقعہ ہوا اور اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا میلان، اس طرف ان کا جھکاؤ، وہ ایک اللہ کے پلان کا حصہ تھا۔ پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تیار کیا، جس طرح کہ میں نے آپ کو پچھلی قسطوں میں مثال دی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے تیار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تیار کیا۔ ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حالات سے گزار کے ان کی زندگیوں میں تیار کیا ایک عظیم مقصد کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور یہی ان کی سنت ہے۔ بعد میں آنے والے علماء، بلغاء، خطباء اور دعات جنہوں نے اسلام کی طرف دعوت دی، جو بھی عظیمتیں انہوں نے برداشت کی اسلام کے لیے یا اللہ کی راہ میں، ان کو اللہ نے پہلے ان چیزوں کے لیے تیار کیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نفس پر، کسی ذات پر اتنا وزن نہیں ڈالتے کہ جس سے زیادہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ اور یہ اللہ نے کر کے دکھایا تاریخ میں کہ جن لوگوں نے عظیمتیں برداشت کی اسلام کے رستے میں، اسلام کے لیے، اللہ نے ان کو پہلے تیار کیا، پھر ان کے اوپر بوجھ ڈالا، اور وہ الحمدللہ ان کڑے امتحانوں میں اکثر علماء اور ہمارے جو بڑے بڑے ہیروز ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حالات سے گزار کے اس کے بعد تنہائی پسند، یعنی تنہائی پسندی کی طرف جو ہے وہ ان کی رغبت ہوئی۔ تو غار میں جب وہ موجود تھے تو انہی دنوں میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے کہا اقرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شوق، ان کے لیے ایک شوق تھا، ایک حیرت انگیز واقعہ تھا کہ اچانک آپ غار میں اکیلے موجود ہوں، رمضان المبارک کی رات ہو اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اور ابھی قرآن کا نزول شروع بھی نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ابھی تک نہیں دیا گیا، اور اچانک یہ واقعہ ہو جائے، ان کے سامنے ایک شخص نمودار ہو اور وہ کہے اقرا۔ تو یہ ایک انتہائی ہیبت ناک واقعہ تھا۔ اللہ کے نبی فطری طور پہ جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے جواب دیا ما انا بقارئ، یعنی فرشتے نے کہا، یہ فرشتہ جبرائیل تھا جو اس صورت میں ظاہر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسانی صورت میں، انسانی صورت اختیار کر کے وہ اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر ہوا، اور پھر اس نے 3 دفعہ یہی کہا اقرا، پڑھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ تو 3 دفعہ جب یہ حکم دیا جبرائیل علیہ السلام نے، جو اللہ کی وحی تھی، جو قرآن کے الفاظ تھے، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہے تھے اس طریقے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو اپنے گلے کے ساتھ، چھاتی کے ساتھ لگایا اور ان کو اس قدر دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی حدیث میں یہ مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح لگا کہ میری جان نکل جائے گی، اور پھر چھوڑ دیا، فرشتے نے چھوڑ دیا اور کہا اقرا، اور پھر سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ نازل کی گئیں، وہ اس فرشتے نے اس وقت اللہ کے نبی کو عطا کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات جو ہیں سورۃ العلق کی،
اللہ کے نبی پر جبرائیل علیہ السلام نے اس موقع پر نازل کی۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر آیا ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا سورہ بقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا انسانیت کے ہدایت کے لیے اور ان کو راہ دکھانے کے لیے، ایک فرقان کی حیثیت سے۔ پھر اللہ نے اس رات کے بارے میں بھی بتایا جب یہ رات تھی، جب یہ قرآن نازل کیا گیا، جب سلسلہ شروع ہوا، اور وہ رات تھی لیلۃ القدر کی۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قرآن جو ہے لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور تم لوگ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تم کیا جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنا جان لو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر تم اس رات کو پالو، اس میں عبادت کر لو، تو گویا تم نے 1000 مہینوں تک عبادت کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جب 1000 مہینوں کا آپ حساب لگائیں تو 83 سال جو ہے وہ بنتے ہیں۔ عموماً اکثر انسان اتنی عمر نہیں پاتے، اکثر انسان جو ہے وہ 60 کے عشرے میں جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو 83 سال کی عمر پانا اکثر لوگوں کے لیے محال ہے۔ اور اگر یہ بات ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ ایک رات ہے رمضان المبارک میں جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور علماء کی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گویا یہ 21ویں رات تھی۔ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری اپنی کتاب الرحیق المختوم میں اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ 21ویں رات تھی رمضان المبارک کی جب قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اب اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ 21ویں رات ہی جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، دوسری راتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے لیلۃ القدر کی جو لیلۃ القدر کا رمضان کے مہینے کی کس رات میں آئے گی آخری عشرے میں، یہ نالج، یہ علم اللہ نے ہم سے چھپایا۔ کیوں؟ تاکہ ہم اور محنت کریں اور عبادت کریں، رمضان کے آخری عشرے میں تو ضرور کریں۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیتے کہ لیلۃ القدر کی رات ایک رات ہے، مثال کے طور پہ جس طرح امت نے یہ قیاس کیا ہوا ہے کہ 27ویں کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اگر ہم سب لوگ یہ جان جاتے تو ہم پھر باقی رمضان کے مہینے کو نظر انداز کرتے۔ ہم کہتے ایک رات آ رہی ہے 27ویں کی، اسی میں رو دھو کے اپنے گناہ جو اللہ سے بخشوا لیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گویا اس کے گناہ بخش دیے۔ ہم گناہ صغیرہ کی بات کر رہے ہیں، کبائر کی بات نہیں کر رہے۔ کبائر کے لیے توبہ کرنا لازمی ہے۔ تو اگر ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ 27ویں کی رات یقیناً لیلۃ القدر ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی، صحیح حدیث نہیں ملتی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو، تو لیلۃ القدر کا علم ہم سے چھپایا گیا، اس لیے کہ ہم اور محنت کریں اور اللہ کی عبادت اور کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں خصوصاً اللہ کو عبادت بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی راتوں میں نوافل پڑھے، اور رمضان کے مہینے میں جو ہے ایکسٹرا عبادت کی۔ تو ہمیں انکریج کرنے کے لیے ہم سے یہ علم جو ہے وہ چھپایا گیا، تاکہ ہم کم سے کم آخری عشرے میں تو صحیح طریقے سے عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ کریں، اور جو لوگ تمام راتوں میں عبادت کریں گے وہ تو یقیناً لیلۃ القدر کو پا لیں گے۔ اور اگر آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو گویا آپ نے 83 سال 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی ہے۔ تو اسی رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں بتاتے ہیں قرآن پاک میں کہ قرآن نازل ہوا، اور کچھ علماء
کا خیال ہے کہ یہ 21ویں رات تھی، یہ ان کا خیال ہے، ان کا ایک موقف ہے جس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ 21ویں رات تھی گویا جب یہ قرآن کا نزول شروع ہوا اور یہ واقعہ غار حرا میں ہوا۔ اب اس واقعے کی طرف اشارہ جو ہے وہ عہد قدیم میں بھی ہے، جو یہودیوں کی کتابوں میں سے ہے۔ میں نے کچھ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پہلی قسط میں پیش کی تھیں، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے پرانے صحیفوں میں، عہد قدیم اور عہد جدید دونوں کے مجموعے کو کتاب مقدس کہا جاتا ہے مسیحیوں کے ہاں۔ یہودی جو ہیں وہ عہد قدیم کو ہی مانتے ہیں اپنی مقدس کتاب کی حیثیت سے، لیکن مسیحی جو ہیں وہ عہد جدید کو بھی شامل کر کے مجموعے کو کتاب مقدس کہتے ہیں، جس کو بائبل کہتے ہیں۔ کتاب اشعیا جو ہے، اشعیا یا آئزایا کے نام سے جو کتاب ہے عہد قدیم میں یہودیوں کی کتابوں میں، وہاں پر اس واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کچھ الفاظ میں۔ ایک پیشن گوئی ہے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے، اور یہ پیشن گوئی یا یہ اشارہ آپ کو ملے گا دا بک آف آئزایا 29 چیپٹر 29 ورس 12، اشعیا کی کتاب باب 29 آیت نمبر 13 یا آیت نمبر 12 اور 13۔ یہاں پر آپ کو یہ واقعہ غار حرا میں جو ہوا اس کی طرف اشارہ ملے گا، اور آیت کے الفاظ کیا ہیں کہ جب کتاب ایک امی کو دی جائے گی، when the book is given to the one who is not learned and it is said to him read، جب کتاب ایک امی کو دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو، اور وہ کہے گا I am not learned، I cannot read، میں پڑھ نہیں سکتا، ما انا بقارئ۔ یہ الفاظ حرف بحرف بائبل میں اشعیا کی کتاب میں باب نمبر 29 میں آیت نمبر 12 میں اور 13 میں موجود ہیں یہ الفاظ۔ اسی طرح پوری دنیا کی تاریخ آپ اٹھا لیں تو یہ کب ہوا تھا؟ اس واقعے کی جو تکمیل ہے یا اس واقعے کا جو ہونا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان کے ساتھ جو واقعہ غار حرا میں ہوا اسی میں آپ کو ملے گا۔ اس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ جب ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں اور اس نے کہا اقرا، ریڈ۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں جب آپ اشعیا کی کتاب پڑھیں گے جو قدیم ترین زبان ہے جس میں کتاب مقدس یا عہد قدیم جو یہودیوں کے صحیفے ہیں جس زبان میں پائے جاتے ہیں، تو وہاں بھی لفظ اقرا ہی ہے۔ عبرانی زبان، عربی زبان اور سریانی زبان، ایرمیک زبان، یہ تین زبانیں جو ہیں یہ ان کو سسٹر لینگویجز کہا جاتا ہے۔ ان زبانوں میں آپس میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ آپ جب الفاظ بھی سنیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ ایک ہی زبان بولی جا رہی ہے یا ایک ہی زبان کے ڈفرنٹ ڈائلیکٹس بولے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح سرائکی اور پنجابی ملتی ہے، کافی مماثلت ہے۔ جو پنجابی زبان جانتے ہیں ان کو کچھ سرائکی بھی سمجھ آتی ہے، اور جو سرائکی جانتے ہیں ان کو تو پنجابی ساری سمجھ آتی ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک مثال کے طور پہ سمجھ لیں کہ عبرانی زبان اور عربی زبان اور ایرمیک زبان جو ہے یہ تینوں ملتی جلتی زبانیں ہیں۔ تو عبرانی زبان میں جو الفاظ ہیں وہاں بھی اقرا کا لفظ ہے کہ جب یہ شخص بولے گا اقرا، اس شخص سے کہے گا جو خود امی ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ نہیں کہتے، ہم ان کو ان لیٹرڈ کہتے ہیں، یعنی ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ کم علم تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم ان کے بارے میں ایسے الفاظ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے۔ امی سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی اسکول، کالج یا مدرسے میں نہیں گئے تھے، پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن علم تھا۔ اللہ نے جو ان کے اوپر انسپریشن کی نبوت سے پہلے، جس طرح اللہ نے ان کی شخصیت سازی کی اور جو انفارمیشن اللہ نے ان کے اوپر الہام کی اس کو ہم علم کی حیثیت سے جانیں گے۔
ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم یا بے علم نہیں کہہ سکتے. ہاں ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے ایک آیت میں کہ اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوتے, آپ نے اگر کوئی کتاب پڑھی ہوتی, اپنے ہاتھ سے کوئی, اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی کتاب لکھی ہوتی, تو یہ لوگ دعویٰ کرتے کہ یہ آپ نے خود بنائی ہے, قرآن کو آپ نے خود لکھا ہے, آپ نے خود بنایا ہے. تو امی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ میں اگلی قسط میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں, دعاؤں کی درخواست ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, والحمد للہ رب العالمین.